ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو پہلے ہم ناظرین کے ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام شہزاد علی ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ کے لیے جب بیٹھیں گے تو اس میں تشہد تک پڑھنا بہتر ہے یا دعائے معصورہ تک پڑھنا بہتر ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجئے۔ جی، صلاۃ التسبیح میں جو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح چونکہ نفل نماز ہے اور اس کی چاروں رکعتیں نفل ہیں، پہلا قاعدہ اس کا یہ بھی فرض ہے، اور جو 4 رکعت اس طرح کی ہوتی ہے جو سنت غیر مؤکدہ یا نفل ہو، تو اس کا جو دوسرا قاعدہ ہوتا ہے اس میں بھی التحیات پڑھنا تو ضروری ہے، واجب ہے، یہ پڑھیں گے، اور افضل اس میں یہ ہے، بہتر اس میں یہ ہے کہ درود شریف اور ساتھ میں دعا بھی پڑھیں۔ ٹھیک۔ اور اگر التحیات تک پورا کر لیا اور کھڑے ہو گئے تو بھی اس صورت میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ درود پاک پڑھیں اور ساتھ میں دعائے معصورہ بھی پڑھیں، چاہے یہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہوں، چاہے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہوں، یا ویسے ہی کوئی اور آپ 4 رکعت نفل ادا کر رہے ہیں، اوابین کے 6 نفل ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا پہلا قاعدہ اس میں بھی، اسی طرح دوسرا قاعدہ اس میں بھی، افضل اور اولیٰ اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ التحیات کے ساتھ ساتھ آپ درود ابراہیمی اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی دعا بھی پڑھیے۔ یعنی ہر شفع ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے؟ وہ تو فرض ہے، وہ تو لازم ہے، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں؟ نوافل میں صحیح ہے۔ اچھا، پھر تیسری کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا بھی پڑھیں گے؟ لازمی، یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی درود ابراہیمی اور وہ پڑھنا یہ اولیٰ ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن جو تیسری اور 5ویں رکعت کی یا اسی طرح 8 رکعت کی کسی نے ایک ساتھ نیت باندھی نوافل کی، تو پھر جو 7ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی ابتدا ثنا کے ساتھ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ 8 رکھتے ہیں، کتنے رکھتے ہیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے رکھتے ہیں؟ دن کے اندر تو 4 رکعت نفل ہی پڑھنے چاہیے، 4 سے زیادہ ایک ساتھ نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن ایک ساتھ؟ جی، ایک ساتھ، ایک سلام سے جس کو بولتے ہیں نا، لیکن اگر اس سے زیادہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دن میں 4 اور رات میں زیادہ سے زیادہ 8، یہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہے تو یہ جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے اوپر گناہ کو اس کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جمع کرتے ہیں یا ان کی نیت ہوتی ہے ایک سلام کے ساتھ زیادہ پڑھیں، اب اگر اس میں ان کو دل جمی وہ نماز میں حاصل نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ بیچارے اس ٹینشن میں ہی رہیں کہ کتنی ہر صورت اولیٰ یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ جو منقول رکعتیں ہیں 4، ان کا تو معاملہ الگ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ 2 کر کے ہی پڑھے جائیں، صحیح، زیادہ بہتر افضل یہی ہے، حتیٰ کہ اوابین کے جو 6 رکعت مشہور ہیں اس میں بھی یہی اولیٰ اور افضل طریقہ کار ہے کہ آپ 2 رکعتیں کر کے اسے ادا کریں۔ یہ صرف ایک جواز کی بات ہے، جائز ہونے کی بات ہے کہ دن میں آپ 4 رکعت تک پڑھیں، یہ بہتر، ان 4 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، 4 تک پڑھ سکیں گے، یہ جائز ہونے کی بات ہو گئی،
اور اسی طرح رات میں 8 رکعت لیکن سلام کے ساتھ آپ پڑھیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں، لیکن بہتر افضل طریقہ کار سب میں یہی ہے کہ ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیریں اور نئے سرے سے پھر 2 رکعتیں ادا کریں۔ تراویح کی نماز کے لیے بھی کچھ یہ پوچھتے ہیں، ویسے مساجد میں تو 2 رکعت ظاہر ساتھ ہی ہوتی ہیں، عورتیں زیادہ تر کرتی ہیں اس طرح۔ عورتیں بھی یا کوئی جو تنہا اپنی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 4 کر کے پڑھیں یا 6 کر کے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یہی حکم ہے ان کے لیے بھی۔ بعضوں کو یہ کہ یوں ہو جاتا ہے کہ 2 کرتے ہوئے ان کو بسا اوقات وہ اس لیے 4 رکعت کی نیت باندھ لیتے ہیں کہ سستی نہ ہو جائے، تو یوں 4 رکعت کر کے وہ ادا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، دونوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ ان کا جو حسن ہے اور ان کا جو طول ہے، یعنی کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنی طویل پڑھتے تھے، ان کے بارے میں تو پوچھو ہی مت۔ اللہ، پھر 4 رکعت ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد 3 وتر ادا کرتے تھے۔ یہ اکثر معمول تھا، ورنہ صحیح بخاری شریف کتاب التہجد کے اندر بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے تھے، کبھی 12 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے تھے، کبھی آپ 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے تھے، کبھی 6 رکعتیں بھی پڑھنا آپ کا 2 رکعتوں سے ثابت ہے۔ مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز رہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جو تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تراویح کا اس سے تعلق نہیں ہے، تراویح کی جو احادیث ہیں اور اس کے جو دلائل ہیں وہ جدا گانا ہیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا ایک ہی سلام کے ساتھ، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یوں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ عمومی معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 2 رکعتیں کر کے ہی پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے بہتر طریقہ کار وہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی ڈاکٹر صاحب انجیکشن جب لگائیں یا دوائی دیتے ہیں تو وہ بسم اللہ پڑھ کر یا درود پاک، تو کیا مناسب ہے؟ نہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی انجیکشن لگاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پڑھنا اس کا درست ہے، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہے وہ تو کوئی ایسا کام جو ناجائز ہو تو وہ کام ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی، یا ایسا ناپسندیدہ کام کہ جو نہیں کرنا چاہیے اور اس وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو منع ہوگا۔ باقی انجیکشن لگاتے ہوئے یا دوا دیتے ہوئے یا ڈرپ لگاتے ہوئے کوئی شخص کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوائی کے بارے میں لوگوں نے ویسے بھی ان کیا مشہور ہے کہ دوائی کھاتے ہوئے نا یہ بسم اللہ نہیں، ورنہ برکت ہو جائے گی۔ اچھا، وہ ذہن یہ نہیں بناتے کہ برکت یہ ہوگی کہ شفا ملے گی، وہ کہہ رہے ہیں دوائی بڑھ جائے گی، دوائی میں برکت ہو جائے گی۔ تو دوائی کہاں سے بڑھے گی؟ آپ اللہ سے عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں، اور بسم اللہ بالکل پڑھ کر دوائی۔ اللہ الشافی تو پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کا تو نام ہر صورت میں برکت والا ہے، پھر اللہ بھی کا نام بھی لے رہے ہیں اور اس کا الشافی نام بھی لے رہے ہیں، تو 2 نام ایک ساتھ لے رہے ہیں تو اس کی برکتیں اور بڑھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مزید مرغی والے سے گوشت دیتے ہیں 1 کلو، اس کا وزن کرتے ہیں تو پھر اس کا صفائی کر کے پھر ہمیں دیتے ہیں، یعنی وہ وزن کم ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ وزن کر کے لیتے ہیں پھر وزن کم ہوتا ہے۔ اچھا، زندہ مرغی ہوگی، یہ دیسی مرغیاں عام طور پہ پہلے ان کا وزن کرتے ہیں کہ اتنا ہے، پھر اس کو وہ بنا کر جتنا گوشت نکلا صحیح، ایسا میں اس کی ریٹ الگ ہوتے ہیں نا، یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ گوشت لیتے ہیں، گوشت لے رہے ہیں، گوشت کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، اور زندہ مرغی آپ لیں گے تو اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ جتنی بھی تلے گی وہ تول لیں گے اس کو، اور اس کے بعد پھر آپ کو جیسا آپ گوشت کہیں گے ویسا بنا کر دے دیں گے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو کاٹیں گے تو جو اس کا خون نکلے گا، اسی طرح اس کے پر وغیرہ سب چیزیں نکال دیتے ہیں وہ، تو وزن تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کم ہوگا ہی ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں اس طریقے سے۔ ہاں، گوشت خریدا ہو انہوں نے، گوشت خریدیں کہ بھئی ہمیں گوشت چاہیے اور اس کا ریٹ ظاہر ہے وہ زیادہ لگائیں گے، جی، گوشت لیں گے تو پھر تو وہ پورا اپنا گوشت کریں جتنا طے تھا ان کا۔ ظاہر ہے وہ تو سامنے بندہ تو کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے ہی وہ تول کے دیتے ہیں۔ دوسری چیزیں تو چلو ابھی کچھ اور مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ وہ چیز تولتی ہوئی نہیں دیکھ پاتا بندہ بعض اوقات، لیکن یہاں تو جو گوشت لیا جاتا ہے وہ تو سامنے ہی تول رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مزید میرا نام محمد معوذ علی اطاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچے بغیر وضو کے قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے۔ مزید
مفتی صاحب کے بارے میں سوال عرض کرنا تھا. وطر پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں جو دعا مانگنی ہے، ایک تو وہ کس وقت اللہ اکبر کہہ کر دعا مانگنی ہے، کیا اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے کیونکہ وہ تو دعا ہے، اور کیا وہ رکوع سے پہلے مانگ کے پھر رکوع میں جانا ہے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد مانگنی ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں گے، جزاک اللہ خیر. صحیح. پہلے سوال، چھوٹے بچے بغیر وضو قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھو تو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر حدث لاحق نہیں ہوتا، یعنی ان کے اوپر وضو فرض نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کو نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان کو نماز پڑھائی جائے. تو پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے آپ اسے پڑھانا شروع کریں گے، 10 سال کی عمر میں سختی سے پڑھانا شروع کریں گے، تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کی عادت بن چکی ہوگی، وہ اچھے انداز میں اب جیسے ہی نماز فرض ہوئی عادی ہو چکا ہے، نماز ادا کرنا شروع کر دے گا. تو یہ حکمت ایک علماء نے بیان کی. تو اسی طرح اگر چھوٹے بچے کیا بچپن سے یہ عادت بنا دیں گے کہ وہ بے وضو قرآن پاک کو چھو رہے ہیں تو چلیں اس کے اوپر گناہ کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن وہ تو عادی بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے بچے کو شروع سے ہی اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ باوضو ہی قرآن مجید فرقان حمید کو چھوئے، کیونکہ اس کے باوضو چھونے کا حکم بھی موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ثابت ہے. اور دوسرا یہ کہ باوضو چھونا یہ قرآن پاک کی تعظیم ہے اور بچوں کو بھی اس کی تعظیم کرنی ہے. پھر تیسرا یہ کہ اگر اس کی آپ عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پڑھنے کے اندر، یاد کرنے کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید جو ہے وہ تائید اور مدد آپ کو حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. مجھے کسی نے پوچھ رہا تھا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ نے ایک دفعہ تو ہم نے کرا لیا، اب ہم بھی بعد کا 2 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ عصر میں کیا تو مغرب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بولے اب بچے کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وضو کرنا ہے، پانی ٹھنڈے ہیں، سردی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا. بچہ لگے سمجھدار 8 سال کا. ایسی چیزیں نہیں سکھانی چاہیے بچوں کو، اور یعنی اس طرح کی جرت نہیں پیدا کرنی چاہیے بچوں کے اندر. بچوں کو شروع سے ہی احکام شرعیہ کا پابند بنائیں. ایک چیز ہوتی ہے سختی ہونا، وہ سختی اس انداز کی نہیں کی جائے گی اس کے اوپر. جیسے روزے کا حکم تھا کہ روزہ بھی 7 سال کی عمر میں اس کو حکم دینا ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ اس کی جسمانی حالت کو دیکھ لے بچے کی، جی طاقت کہیں اتنی طاقت بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا کہ یہ روزہ رکھ سکے گا. جی. اب اس کے جسم میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اب اس کو تھوڑی یہ لازم کیا جائے گا یا اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، وطر میں یہ دعا مانگنے کے اعتبار سے بھی، تکبیر کے اعتبار سے، دعا رکوع سے پہلے بعد میں، ہاتھ اٹھانا، سارے سوال کیے انہوں نے. ہمارے نزدیک جو احناف کے نزدیک احادیث ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے علماء کے اس پر مستقلاً رسالے ہیں. امام علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی بزرگوں نے اس پر مستقل رسالے لکھے ہیں جو وطر کے اندر رکعتیں ہیں اور وطر کے احکام جو ہیں وہ بہت سارے مختلف ہی ہیں، یعنی آپس میں ائمہ کا اختلاف ہے. تو احناف کے نزدیک جو وطر میں دعائے قنوت پڑھنے کا موقع ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، رکوع سے پہلے ہی اسے پڑھا جائے گا. اور صحیح بخاری شریف کی احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ قنوت یہ قبل الرکوع ہے، رکوع سے پہلے قنوت یہ پڑھی جائے گی. تو ایک تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھنی ہے، اور دوسرا اس میں ہاتھ اٹھانا یہ نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اور اب دعائے قنوت یہ پڑھی جائے گی. یعنی تکبیر کے لیے وہ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا مانگنے کے لیے یہ سنت مبارکہ ہے کہ قنوت کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. دعائے قنوت جب پڑھنی ہوگی تو اس سے پہلے تکبیر کہی جائے گی، اور تکبیر کہنا واجب ہے، ضروری ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت یہ پڑھی جائے گی. اس وقت ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جائے گا. صحیح. یعنی جو دعا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ثابت ہے وہ یہی ہے کہ نماز میں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. جو مستند طریقے سے باتیں ثابت ہیں وہ یہ ہیں، اگرچہ کہ اس میں ائمہ کے اختلاف ہوتے ہیں، اپنے اپنے دلائل اپنی طور پر ہوتے ہیں. یہ مزید سوال. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ وضو کے دوران مسواک کرنا ضروری ہے. مزید بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مرد اور عورت دونوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے، کیا اب عورت مرد کے پیچھے مصلی بچھا کر نماز ادا کرے گی یا دونوں ایک سیدھ میں مصلی بچھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. جی، وضو میں مسواک کا مسئلہ. وضو میں مسواک، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو احادیث طیبہ کی روشنی میں بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، وضو سے پہلے کرنا
یہ سنت مبارکہ ہے. یعنی وضو بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے. جی، پہلے جو ہے وہ مسواک کو دھو کے مسواک کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق مسواک یہ کی جائے گی. پھر اس کے بعد وضو کو اسٹارٹ کیا جائے گا، شروع کیا جائے گا. یہ کئی احادیث طیبہ سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ثابت فرمایا ہے، اور احادیث طیبہ میں جو طریقہ کار مذکور ہے اس کی روشنی میں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے. نمبر ایک بات یہ پہلے کی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جو مسواک ہے ویسے تو یہ سنت غیر موقدہ ہے، یعنی اگر کسی نے نہ کی تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی عتاب نہیں ہوگا کہ مستقل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی گناہ کا حکم لگایا جائے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر منہ کے اندر بدبو ہو جاتی ہے، منہ کے اندر ایسی کیفیت ہو گئی کہ اب منہ خراب ہو چکا ہے اور منہ سے بو آ رہی ہے، تو اب مسواک یہ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو سنت موقدہ ہو جائے گی. اور وہ اس وجہ سے کہ منہ کی بدبو دور کرنا ضروری ہے. اب بالفرض کسی نے ٹوتھ برش کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے صاف کر لیا اپنے منہ کو، تو اب منہ کی بدبو چونکہ دور ہو چکی ہے تو وہ سنت موقدہ تو نہ رہی، لیکن جو مسواک ہے چونکہ یہ مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اسی طریقے سے مسواک کی جاتی رہی ہے، تو جو لکڑی کی مسواک ہوتی ہے اس سے اب بھی مسواک کرنا سنت رہے گا، لیکن سنت غیر موقدہ رہے گا. تو جب منہ میں بدبو ہو جائے، منہ کی بو تبدیل ہو جائے، تو اس صورت میں تو مسواک کرنا یہ سنت موقدہ ہو جاتا ہے، ورنہ پھر مسواک جو ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے. اچھا، اس میں وضو کی قید بھی نہیں ہے، یعنی وہ کیفیت اگر ہوگی تو اگر کوئی شخص باوضو ہے اور اس کی منہ کی بو تبدیل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز سے پہلے اس نے مسواک کرنی ہے، مستقل یہ الگ سے سنت ہو جائے گی. ٹھیک. مرد اور عورت گھر میں نماز پڑھنا، اور یہ کیا ایک ساتھ مصلی ڈال سکتے ہیں یا آگے پیچھے کرنا ہوگا؟ عورت پیچھے اس میں اولا اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ عورت پیچھے کی طرف کھڑی رہے. پہلے اپنی اپنی پڑھ رہی ہیں. جی، اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ساتھ ساتھ مصلی لگا ہوا ہے، میاں بیوی یا بہن بھائی وغیرہ محرم ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی. ایک اور سوال ہے ایس ایم ایس پہ کہ کیا عورت اپنے کسی محرم سے دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، جب محرم ہے تو اس سے تو دینی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ کہیں نہیں. غیر محرم لکھنا شاید برحال سوال یہی ہے، محرم سے دینی تعلیم حاصل کرنے. بالکل کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. محرم سے کوئی ایسا نہیں. اچھا، ویزلین وغیرہ لگی ہو تو وضو میں کچھ مسئلہ ہے؟ عام طور پہ جو ویسلین لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کے پانی کو پہنچنے سے روکے. اصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی کریم آپ نے ایسی لگائی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ایسی لگائی ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں پانی پہنچنا چاہیے وہاں پانی پہنچ نہیں رہا، چہرے پہ لگی ہوئی ہے اور آپ کی جلد تک پانی پہنچنے سے وہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، پانی اس کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہا، تو اب اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو تیل ہے، ویزلین ہے، یا اسی طرح اور بعض کریمیں ہوتی ہیں، تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو پانی کو آپ کی اسکین تک پہنچنے سے روکنے والی بن جائے. جلد تک پانی پہنچ جاتا ہے، تو ان کے لگے ہوئے ہونے کی صورت میں وضو آپ کا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ میں نے اپنے دوست سے کہا ہے کہ اللہ کی قسم اب سے تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو غصہ تھا اس وقت، کیا کہتے ہیں؟ غصہ تھا اس وقت، کیا بات چیت ہو رہی تھی یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے تو اس صورت میں قسم تو اس کی منعقد ہو گئی. اب اگر وہ اس سے بات کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. لیکن حدیث پاک کے اندر یہی موجود ہے کہ جو شخص کسی چیز پہ قسم کھا لیتا ہے اور پھر اس سے بہتر چیز کو دیکھتا ہے، یعنی اب جو قسم کھائی ہے بہتری کسی اور چیز کے اندر ہے، تو اس کے لیے حکم یہ دیا حدیث پاک میں کہ وہ اس قسم کو توڑے اور پھر اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کرے. تو اب قسم کھا لی تو اس سے بات نہیں کرے گا، اور وہ اس کا بھائی ہے، اس کا دوست ہے، اور کوئی خرابی ایسی اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو اس کے عقیدے کے لیے، اس کی آخرت کے لیے کوئی نقصان کا سبب بن رہی ہے، تو پھر اس سے بات کر لے، اور بات کرنے کے بعد قسم کا کفارہ یہ ادا کر دے. ٹھیک ہے. اور اس میں اور بھی چیزیں دیکھی جائیں، جائز ناجائز، یعنی اس کے بات کرنے میں جی وہی جی عقیدے وغیرہ کا مسئلہ ہو، اس کی آخرت کی خرابی ہے، دیگر چیزیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. مفتی صاحب سے عرض ہے، مسجد کی چھت پر بلا حاجت ہوا وغیرہ لینے کے لیے جانا کیا جائز ہے؟ مزید یہ معلوم کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ وطر میں بھی درود پاک اور دعا پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی، وطر میں درود پاک اور دعا
وطر میں درود پاک اور دعا، یہ چونکہ پہلے ہمارا سوال چل رہا تھا غالباً اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی ہے کہ 4 رکعت کی جو سنت غیر مؤکدہ اور نفل ہوتے ہیں اس میں چونکہ یہ بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ کہ دوسری رکعت کے اندر بھی درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں گے، تو شاید اسی سے ان کو یہ سوال اٹھا ہے کہ وطر کی 2 رکعتوں کے اندر جو ہے دوسری رکعت کے اندر دعا اور درود ابراہیمی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ تو سنت مؤکدہ، فرض اور جو وطر واجب ہیں اس میں دوسرے قاعدہ کے اندر یہ صرف التحیات پڑھنی ہے عبدہ و رسولہ تک، اور اس کے بعد درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھنا اور کوئی درود پاک بھی نہیں پڑھنا اور نہ ہی دعا پڑھنی ہے، بلکہ اگر آپ نے بھولے سے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا تو اس صورت میں آپ کے اوپر سجدہ سہو یہ لازم ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے پڑھا تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو اس صورت میں کہ جو وطر ہیں اس کی قاعدہ اولیٰ کے اندر دوسری رکعت کے اندر صرف التحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیمی اور دعا نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، مسجد کے چھت پہ بلا عذر جانا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے مسجد کی چھت پہ جانا بلا عذر۔ وہ تو کوئی ایسا عذر ہے کہ مسجد بھر گئی تو چھت پر جانا، یا مسجد کا کوئی کام ہے صفائی ستھرائی کرنی ہے، یا کوئی وہاں پہ تعمیرات وغیرہ ہو رہی ہیں اس کے لیے کوئی چڑھتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بلا اجازت شرعی مسجد کی چھت پہ چڑھنا مکروہ ہے۔ انہوں نے جیسے کہا نا ہوا لینے کے لیے، جی یہ بھی کہا نہیں، ہوا لینا تو ایک الگ بات ہے، عام معمولی سی گرمی کے اندر بھی چھت پر صفے بنانے کی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب نیچے جگہ موجود ہے اور سب چیزیں۔ کچھ ویڈیو سوال اور ہیں وہ لیتے ہیں۔ میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں تھیں؟ برائے کرم یہ ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ جی، اس پر تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی ہے اور کلپ بھی ہمارے الحمدللہ اس حوالے سے وائرل ہیں، موجود ہیں۔ ویسے تو جو صحیح اور درست قول ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، یعنی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے تھے۔ بعض نے اس سے زیادہ ذکر کی ہیں، اچھا کم نہیں زیادہ ذکر کی ہیں، تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے تھے۔ زیادہ مطلب شہزادوں میں ایک زیادہ دونوں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جو تعداد ہے وہ کتنی زیادہ تھی اس کو ذکر کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی تعداد یہ 7 تھی، 4 شہزادیاں تھیں اور 3 شہزادے تھے۔ سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آخر میں سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چوتھی شہزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اور بیٹوں میں شہزادوں میں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے سیدنا عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا جاتا تھا، اور تیسرے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے۔ ان میں سے 6 جو اولاد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، ان کی والدہ حقیقی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو آخری شہزادے تھے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کل یہ 7 آپ کی جو اولادیں تھیں، اور یہ کہ یہ شہزادے، یہ تینوں شہزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے؟ تینوں شہزادے بچپن میں وصال فرما گئے تھے، اور پھر تینوں شہزادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہوئی تھیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 6 مہینے کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں۔ اور کوئی اتنی بڑی عمر بھی نہیں تھی ان کی، 29 سال عمر تھی، 28 سال کچھ 28 سال کچھ مہینے یہ عمر ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے یعنی ایک امتی کے لیے سیکھنے کے لیے کتنے بڑے سبق، بہت بڑی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر سے تعبیر ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ راہ خدا کے اندر یعنی تبلیغ کے اندر جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو آزمائشیں، جو امتحانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، بندہ اس پر غور کرے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اس راہ کے اندر اور ویسے بھی صبر والی زندگی گزاری۔ بچپن میں
پیدا ہونے سے پہلے ابھی ماں کے شکم کے اندر موجود ہیں کہ والد صاحب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. 6 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا جان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اس حال کے اندر گزرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے صدمے جو ہے وہ بچپن کے اندر دیکھے. اور عمر شریف جب ہوتی ہے بڑی تو پھر وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اولاد پہ دیکھتے ہیں تو ابھی بیان کیا کہ ساری کی ساری اولادیں سوائے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر آگے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولادیں جن سے نبی پاک علیہ السلام کا نسب ہے، ان کی بھی جب سیرت اور ان کے بھی جب احوال پڑھتے ہیں تو وہ بھی واقعات ایسے ہی ہیں. بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بھی 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سے ملیں گی، دنیا سے رخصت ہو جائیں گی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو آزمائشیں آنی تھیں اور انہوں نے جو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا تھا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبر کے پہاڑ تھے. کبھی بھی زبان پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکوہ نہیں آیا. حتیٰ کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو دیکھ کر بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، اور ہم بات وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. اللہ. تو شکوہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک انداز تھے، اور سیرت کے یہ بڑے خوبصورت ان معنوں میں یہ پہلو ہیں کہ ہمارے لیے کتنی مشعل راہ ہیں آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کے انداز طریقے. اور پھر آج جو تھوڑا بھی کچھ ہو یا زیادہ بھی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو آدمی وساوس کا شکار ہو جاتا ہے. اچھے خاصے دینی تعلق رکھنے والے، دینی نسبت رکھنے والے، یا نمازی پرہیزگار، صدقہ خیرات کرنے والے، یا درود کثرت سے پڑھنے والے، محافل کرنے والے، ان کے ہاں جب کبھی کوئی اس طرح کے معاملات آ جائیں تو ان کے لیے تو بطور خاص یہ سیکھنے والی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. لوگ سمجھ ہوتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ یہ مسائل، میں یہ عمل کر رہا ہوں میرے ساتھ پھر بھی یہ مسائل. تو دین نے ہمیں جگہ جگہ جو صبر کی تلقین فرمائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کر کے دکھایا. جو جتنے یہ معاملات آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھایا. ایک تو وہ کہ کفار اور دشمنوں کی طرف سے اذیتیں پہنچ رہی، جن کے بارے میں حسان صاحب نے کہا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اتنا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں اتنا ستایا گیا. اور ایک پھر یہ ظاہری طور پر حیات مبارکہ کے اندر یہ واقعات جو ہوتے گئے، اور کبھی ہم سیرت کے وہ واقعات ایک ایک بھی اٹھا کر اگر ہم پڑھتے رہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر سال اٹھا کر دیکھیں تو ہر سال ہی کوئی نہ کوئی ایسے، حسان صاحب کہیں کوئی سال ایسا نہیں لگتا بظاہر کہ جس میں کوئی بڑے عظیم واقعے، سفر یا اس طرح کے معاملات. اچھا پھر جب فتوحات کا سلسلہ ہے، فتح مکہ بھی ہے اور 8 ہجری میں، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال زندگی میں رہے اور پھر پردہ فرمایا. تو فتح مکہ تک تو مسلسل جنگیں ہوتی رہیں، اور کفار و مشرکین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے رہے. فتح مکہ کے بعد بھی یہ تھوڑی تھا کہ جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ سکون ہی سکون ہو گیا، نہیں، بلکہ مختلف قبائل تھے. اور پھر اس کے بعد اس وقت کی روم بڑی امپائر تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے کے لیے کھڑی ہو چکی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے بھی تشریف لے کر گئے تھے. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ اسی سے تعبیر ہے، صبر و استقامت کے ساتھ. اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مرض وفات کی صورت ہوئی، دنیا سے رخصت ہونے والا جو مرض طاری ہوا وہ بھی کوئی کم تھوڑی تھا. اس کی جو تکالیف تھیں، اس کی جو شدت تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں کسی کے بارے میں یہ وہ نہیں سمجھتی کہ اس کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار کروں یا کسی کے بارے میں رشک کروں، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نزا کی کیفیات کو دیکھا ہے. وہ شدت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہی بلند ہوتے تھے.
ظاہر ہے کہ ہم جیسا ہو تو اس کے لیے تو گناہ بخشے جائیں گے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کے اندر بلندی آتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ کمال زندگی جس کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، جو اپنی آخرت کی بھلائی کو چاہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔